بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. فصل المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما. اس میں مبنی کی 8 قسمیں آپ نے پڑھی. یہ 8 قسمیں ہیں اس میں مبنی کی، جن میں پہلی قسم کا نام کیا تھا؟ مضمرات، یعنی ضمیریں. تو مضمرات یہ مضمر کی جمع. تو اب یہ پہلی فصل ہے مضمرات کے بیان میں. تو سب سے پہلے تو ضمیر کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضمر اور ضمیر کہتے کس کو ہیں، اور پھر کون کون سے ضمائر پائے جاتے ہیں. تو پہلے تعریف کر رہے ہیں المضمر اسم، مضمر یا ضمیر کہہ لیجئے، دونوں ایک ہی ہے، ایسا اسم ہے جو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ متکلم پر یا مخاطب پر دلالت کرے، یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لفظاً یا معنن یا حکمن. دیکھیے کلام عرب میں ایجاز و اختصار پسند ہے، اور یہ کلام عرب ہی کی بات نہیں، ہر زبان میں ضمیریں پائی جاتی ہیں. جب متکلم اپنے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ اپنا نام لے کر اپنے آپ کو تعبیر نہیں کرتا، اپنے نام سے اپنے آپ کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے لیے ضمیر کا استعمال کرتا ہے. اردو زبان میں میں اور ہم استعمال ہوتا ہے، متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یوں جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی، جو مخاطب ہے اس کو بھی اس کے نام سے نہیں تعبیر کیا جاتا ہے اس وقت، بلکہ اس کے لیے بھی ضمائر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو تم وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور جو غائب ہے، نہیں ہے مجلس میں، اس کا ذکر ہونا ہوتا ہے تو ایک بار تو اس کا اس کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بار بار اس کا ذکر آ رہا ہو تو اب بار بار اس کا نام لینا یہ اچھا بھی نہیں لگتا. اب وہاں یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جو اسم متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، تو اسی اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ. یہ تقدم ذکرہ فعل فاعل سے جو جملہ ہے، یہ جملہ صفت ہے غائبن کی. ظاہر سی بات ہے جس غائب کے لیے ضمیر آپ لانا چاہتے ہیں تو ضمیر اس پر دلالت کرنے والی ہوگی، لیکن اس کو سمجھا کیسے جائے گا؟ کیونکہ وہ غائب ہے، وہ مجلس میں تو ہے نہیں. تو ضروری ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا. تو غائب کی یہ صفت ہے، او غائب تقدم ذکرہ. ہاں، اس کے ذکر کے پہلے پائے جانے کی چند صورتیں ہیں، لفظاً او معنن او حکما. خواہ اس کا ذکر پہلے لفظاً ہوا ہو یا معنن ہوا ہو. لفظاً اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا لیکن معنن اس کا ذکر ہو چکا کہ ضمناً وہ گزر چکا ہے اور بات اس کے بارے میں سمجھی جا رہی ہے، اس لیے اس کی ضمیر لے آئی گئی. او حکمن، یا حکمن جو ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. تو کہتے ہیں المضمر اسم، ضمیر ایسا اسم ہے جو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ دلالت کرے متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر. یہاں یوں ترجمہ کریں گے، یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، خواہ لفظاً، جیسے آپ کہیں ضرب زید غلامہ،
ضربا زید غلامہ، زید نے اپنے غلام کو مارا، تو غلامہ میں ہو ضمیر لائی گئی جو غائب کے لیے ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے، جس کا ذکر جملے ہی میں پہلے ہو چکا ہے۔ او معنن، یا اس کا ذکر معنن پہلے ہوا ہو۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، قرآن مجید میں آیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، ہر حال میں انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کون تقوی کے زیادہ قریب ہے؟ عدل، انصاف۔ تو اس سے پہلے ہوا ضمیر سے پہلے عدل کا لفظ نہیں آیا، مگر اعدلوا آیا ہے جس سے عدل سمجھا جا چکا، تو گویا کہ عدل معنن مذکور ہو گیا، لفظاً مذکور نہیں ہے۔ لفظاً اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا، مگر معنن اعدلوا کے ضمن میں عدل سمجھ لیا گیا، لہذا اس کا ذکر کیا ہے؟ معنن پہلے پایا جا چکا، اس لیے ضمیر کا لانا درست ہے۔ او حکمن، یا حکمن اس کا ذکر پہلے ہوا ہو۔ حکمن کی صورت یہ ہے، آگے ضمیر شان اور ضمیر قصہ، یہ دو ضمیریں آ رہی ہیں، آگے بیان کریں گے۔ تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں مرجع جو ہوتا ہے، یعنی جس غائب کی طرف ضمیر کو لوٹنا، اسی کو مرجع کہتے ہیں، تو اس مرجع کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہوتا، بلکہ اسے ضمیر کو مبہم طور پر لایا جاتا ہے، اس کا ذکر پہلے نہیں ہے، تو ضمیر مبہم ہوگی، اس سے کون مراد ہے؟ آگے آنے والا جملہ اس کے ابہام کی تفسیر کر دیتا، اس کی وضاحت کر دیتا۔ تو وہاں پر اگرچہ اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے، جو بات آگے آ رہی ہے وہ اس کی تفسیر کرے گی، لیکن یہاں پر اس کے لیے یہ طریقہ جو ہے بڑا بلیغ مانا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کا ذکر حکمن پہلے پایا جا چکا ہے، تو تقدم نہ لفظی ہے نہ معنوی ہے، بلکہ وہاں تقدم حکمی ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ حکمن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ لفظ میں اس کا ذکر پہلے ہوا ہو نہ معنن پہلے ہوا ہو، لیکن سیاق کلام سے کسی طرح بھی اس مرجع کو سمجھ لیا جائے، تو ایسی صورت میں اس ضمیر کا لانا درست ہوگا، کیونکہ اس کا مرجع اگرچہ لفظاً یا معنن نہیں آیا، لیکن سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے، تو گویا کہ حکمن وہ گزر چکا ہے، وہ گزرنے کے حکم میں ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھیں فرمایا گیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، تو بلغت التراقی میں بلغت فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا، اس میں ضمیر فاعل ہے، اس ضمیر کا مرجع ما سبق میں نہیں بیان ہوا، لیکن یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روح اور جان۔ کلا اذا بلغت التراقی، تراقی ترقوتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پسلی کی، گلے کی ہڈیاں، تو معنی ہوگا کہ جب جان گلے کو پہنچ جائے۔ وقیل من راق، تو وہاں نزع کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو بلاغت میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع اگرچہ بیان نہیں ہوا تھا، لیکن پورے کلام سے، سیاق کلام سے، انداز گفتگو سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ روح ہے، جان ہے۔ تو تین صورتیں ہوئی، مرجع کا ذکر لفظاً ہی پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، لفظاً بھی پہلے ہو سکتا ہے، معنن بھی ہو سکتا ہے، اور حکمن بھی ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى قِسْمٍ، تو یہاں تک تعریف ہوئی ضمیر کی۔ اب آگے ضمیر کی تقسیم اور ضمیر کی دو قسمیں، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ مُتَّصِلٌ، اور آگے آ رہا ہے وَمُنْفَصِلٌ، اور ضمیر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ضمیر متصل، متصل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، اور یہ ضمیر وہ ہے جو تنہا استعمال نہ کی جائے، ہمیشہ اپنے عامل کے ساتھ جوڑ کر کے ہی اسے استعمال کیا جائے، جو تنہا استعمال نہ کی جائے اسے ضمیر متصل کہیں گے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، اور ضمیر متصل وہ ہے جو تنہا استعمال نہ کی جائے۔ اب اس کی تین قسمیں، ضمیر متصل کی تین صورتیں ہیں۔
اما مرفوع اے وہو اما مرفوع، اور وہ ضمیر متصل یا تو مرفوع ہوگی جیسے ضربت سے ضربنا تک یا ضربت سے ضربنا تک، اس کو یہ پڑھنا ہے۔ جو دو اعراب آپ دیکھ رہے ہیں وہ معروف اور مجہول کی صورت میں، تو فعل کے ساتھ جو ضمیریں لگی ہیں تو ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضمیریں اس طرح بیان کی جاتی ہیں۔ اگرچہ آپ صرف میں جو گردان کرتے ہیں وہ ضربا ضربا سے شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ ضمیروں میں سب سے اعلیٰ ضمیر ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب، پھر ضمیر غائب، اس لیے پہلے ضمیر متکلم کو بیان کریں گے تو پہلے صیغہ کیا آئے گا؟ ضربت، پھر ضربنا، تو اس میں جو ضمیر ہے اس کی بات چل رہی صرف، تو ضربت میں، ضربنا میں جو ضمیر ظاہر سی بات ہے اس کو آپ تنہا استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ استعمال کیسے ہوتی ہے؟ فعل سے لگا کر کے ہی ہوتی ہے۔ یوں ہی مجہول میں تو چونکہ فعل معروف میں جو ضمیر ہے وہ فاعل بنتی ہے، اور فعل مجہول میں ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے، اور فاعل اور نائب فاعل دونوں مرفوعات میں سے، لہذا ضمیر کیا ہوئی؟ ضمیر مرفوع اور متصل۔ تو ضمیر متصل یا تو مرفوع ہوگی جیسے ضربت سے ضربنا تک اور ضربت سے ضربنا تک، او منصوب یا وہ منصوب ہوگی نحو ضربنی الی ضربہن واننی الی انہن۔ تو منصوب ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ضمیر محلاً منصوب واقع ہو، منصوبات میں سے کوئی بنے، جیسے ضربنی میں نی کیا ہے؟ مفعول بہ واقع ہے۔ یاد رہے کہ ضربنی میں جو نون ہے یہ نون وقایہ کہلاتا ہے، وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا، تو چونکہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو، اور یہاں مقصود ہے کہ فعل کے آخر کا جو فتحہ ہے وہ بچا رہے، وہ ساقط نہ ہونے پائے، تو اس لیے بیچ میں ایک نون بڑھا دیا گیا، ضربہ کا فتحہ بھی پڑھ دیا گیا اور پھر یا متکلم لگا دی گئی، بیچ میں نون جو ہے اس فتحہ کو بچانے والا ہو گیا، اس لیے یہ نون کیا کہلاتا ہے؟ نون وقایہ، ضمیر اس میں فقط یا ہے۔ تو چونکہ ضربنی میں یہ یا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول بہ، لہذا ضمیر منصوب ہوئی، کیونکہ مفعول بہ جو ہے منصوبات میں سے ہے۔ تو ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، واننی الی انہن۔ دوسری مثال منصوب متصل کی دے رہے ہیں، اننی سے انہن تک جو ضمیریں ہیں، تو چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب، تو اگر ضمیر جو ہے انا کا اسم بن رہی ہے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ محل منصوب ہے۔ تو ایک میں عامل فعل تھا، ضربنی میں عامل کیا ہے؟ فعل، اور اننی میں عامل کیا ہے؟ حرف، اس لیے دو مثالیں الگ الگ کرتی ہیں۔ او مجرور، اور تیسری قسم ہے یا تو وہ ضمیر متصل کیا ہوگی؟ مجرور، نحو غلامی ولی الی غلامہن ولہن، جیسے غلامی سے غلامہن تک اور لی سے لہن تک۔ یہاں بھی دو مثالیں دی ہیں، اس لیے کہ جو ضمیر مجرور ہوگی اس کی دو صورت ہے، یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی یا وہ مدخول حرف جر ہوگی، اس پر حرف جر داخل ہوگا۔ تو غلامی میں یا جو ہے یا متکلم یا مضاف الیہ واقع ہے، اور لی میں لام حرف جار کا مدخول ہے۔ ومنفصل، متصل پر عطف ہو رہا ہے، وهو على قسمین احدهما متصل وثانیهما منفصل، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیا ہے؟ ضمیر متصل، اور دوسری کیا ہے؟ منفصل۔ وهو ما يستعمل وحده، اور منفصل وہ ہے جو تنہا استعمال کی جائے، یعنی عامل کے بغیر اسے لایا جائے۔ وہ اما مرفوع، اس کی دو قسمیں، اما مرفوع یا تو مرفوع ہوگی نحو انا الی ہن، جیسے انا سے ہن تک، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ او منصوب، یا وہ ضمیر منصوب ہوگی نحو ایایا الی ایاہن، جیسے ایایا سے ایاہن تک، یعنی ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ تو یہ کل
5 قسمیں ہو گئیں۔ ضمیر متصل میں 3 قسمیں تھیں، ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، پھر مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ چونکہ مجرور میں انفصال کی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے مجرور صرف متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ تو کل کتنی ضمیریں ہو گئیں؟ کہتے ہیں فذلک 60 ضمیرا، پس یہ 60 ضمیریں ہیں، جبکہ نحمیر میں کہا ہے کہ 70 ضمیریں ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ 2 ضمیریں ہر قسم میں مشترک۔ آپ نے ضربتو سے شروع کیجئے، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، اس میں تما ضمیر ہے، پھر آگے ضربتم، ضربتی، ضربتما، تو ضربتما 2 بار آ رہا ہے، تما ایک ہی ضمیر تو ایک ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ 2 کے لیے ہے۔ جیسے ضربتو میں تو ضمیر ایک ہی ہے، استعمال 2 کے لیے ہوتی ہے، مذکر متکلم کے لیے بھی، مؤنث متکلم کے لیے بھی۔ جیسا ضربنا میں نا 4 کے لیے استعمال ہو، مگر ضمیر تو ایک ہے۔ ایسے ہی ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، تو ضربا میں جو تثنیہ کا صیغہ اس میں بھی ضمیر الف ہے، اور ضربتا میں بھی ضمیر الف ہے، تا تو علامت تانیث ہے۔ تو یہ 2 ضمیریں مشترک ہو گئیں، تو تعداد کتنی ہو جائے گی؟ جب 2 کو آپ 14 میں سے گھٹا دیں گے تو 12 ہو گئے، 12 پنجے 60، تو کل 60 ضمیریں۔ ہر گردان میں آپ دیکھیں گے کہ 2 ضمیریں مشترک ہو رہی ہیں، وہی مؤنث کے لیے بھی، وہی مذکر کے لیے بھی، ضمیر مخاطب میں بھی اور ضمیر غائب میں بھی۔ جو تثنیہ کے لیے ہے، تثنیہ مذکر کے لیے، وہی تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اس لیے یہاں انہوں نے کل 60 ضمیریں بیان فرمائیں۔